ماستانہ کا بہت شکریہ سر. کسی پالیٹیشین سے پوچھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ صاحب 60 میں سے 40 سال تو جو ہیں وہ فوجی عامر نے حکومت کی ہے, فوج نے بیڑا کر دیا, فوج نے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیا. کتنی حقیقت ہے؟ میں 2-3 پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جنرل نیشنل فیلئر میں, جنرل لا اینڈ آرڈر کی پرابلم میں, اور اس وقت بلوچستان میں فوج, انٹیلیجنس, ایف سی, ان کی فیلئر کتنی ہے, کتنی ذمہ داری آتی ہے ان کی؟ دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ فوج کا کام نہیں ہے حکومت کرنا. جمہوریت ہونی چاہیے, سول حکومت ہونی چاہیے, فوج کو اس کے تابع ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں وہ اس طرح چلائیں کہ کوئی لوگوں کے دل میں اطمینان پیدا ہو, کوئی تسلی ہو کہ ہمارا ملک پروگریس کر رہا ہے. میرے خیال سے ہم نے مانا کہ آئین نہیں بنا, انارکی تھی, وزیر اعظم 6-8 ہفتے میں تبدیل ہو جاتے تھے, لیکن اس زمانے میں کرپشن نہیں تھی سول حکومت میں اتنی بڑی, اور ان لوگوں نے بہرحال اس زمانے میں پی آئی اسٹیبلش کی, ایس آئی ٹی اسٹیبلش کیا, پی آئی ڈی سی اسٹیبلش کیا, اچھے کام کیے. تو ایوب خان صاحب کو صبر کر لینا چاہیے تھا اور یہ بدعت قائم نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس میں دیکھیے 3 سال کا اگر ٹینور باقی تمام دنیا میں رکھا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا یا کمانڈر ان چیف کا اس وقت میں, تو آپ نے 51 میں پہلا پاکستانی کمانڈر چیف ایوب خان کو بنایا, 54 میں آپ ریٹائر کرتے, 54 سے پھر دوسرا ٹرن ان کا 56 میں ختم ہو گیا, جب بھی ریٹائر نہیں کیا, پھر 57 میں بھی نہیں کیا. پھر آپ نے ان کو وردی میں ہوتے ہوئے بلا کے کہا کہ آپ کیبنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں, آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ نے خود ہی فوج کو سیاست ملوث کیا. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں کر رہے جو ملک کو آگے لے جانے والی. میرے خیال سے میں یہ کام تو بہتر کر سکتا ہوں, ہماری ٹریننگ بہتر ہے, ہماری آرگنائزیشن بہتر ہے. یہ ان کے دماغ میں خیال پیدا ہوا اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن بہرحال جب پاکستان کی ہسٹری کبھی لکھی جائے گی تو ایوب خان کا پیریڈ جو ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے, اس کو پیریڈ کو اچھا سمجھا جائے گا. اور اسپیشلی جو اس کا پیریڈ 58 سے لے کر 66 تک کا ہے, اس میں ملک میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اور بہت پلاننگ ہوئی, اور ایگریکلچر, ایجوکیشن, سب فیلڈز کے اندر اسٹیبلٹی تھی, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت تھی, خوشحالی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی سیاسی طور پر لوگ اپنا کام گورننس کا صحیح نہیں کریں گے, جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے, اور عوام کے توقعات پہ پورے نہیں اتریں گے, تو حبس والے عوام جو ہیں پھر لو کی دعا مانگنا شروع ہو جائیں گے. وہی ویکیوم کی جو آپ نے بات کی, مطلب جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. میرا جب تک اگر یہ کام صحیح کر رہے ہو, نو آرمی کم ڈیئر انٹر دی ارینا. ٹھیک ہے, بٹ ہیز آرمی فیلڈ؟ ٹھیک ہے, پاور لینے کی وجہ تو بحث ہو گئی, ہاں, لیکن ابھی آرمی کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ جمہوریت کو مضبوط بنائیں, اور اگر ہم نے پہلے یہ پودا نہیں تھا, پودا نہیں بنا, ابھی اس کو آپ جڑیں اس کی مضبوط کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ڈسٹیبلائز نہیں کریں گے, ہم آپ کو. وہ فوج کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, اپنا رول ادا کر رہی فوج ہے, اپنا خون بھی دے رہی ہے فاٹم میں, گورنمنٹ کی رٹ بھی قائم کر رہی ہے سوات میں. وہ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ فوج کر رہی ہے, ان کو بالکل تنگ نہیں کر رہی, پریشان نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ جو کر رر ہیں وہ بھلا نہیں کر رہے. مطلب ان کو جس طرح ڈیوٹی کرنی چاہیے. گورننس کے بارے میں عوام جو ہے مطمئن نہیں ہے. سب بلوچستان, ہاں, کیا مذاق ہے, کب تک ہم بلوچستان. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بلوچستان میں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ بلوچستان میں گزارا ہے. میں نے بلوچستان میں ہر رینک میں سروس کی, لیفٹیننٹ, کپتانی, میجر, کرنل, بریگیڈیئر جنرل, جی او سی تھا, ایک بریگیڈ خوزدار میں, ایک زوب میں, کوئٹہ, چمن, لورل, پھرتے رہتے. وہاں کے جو لوگ ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, ان کی ہوپس, اپریہنشنز, وہ سب سے اس کرنٹ سے ہم واقف ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایوری ایئر آئی گو ایٹ لیسٹ 2-3 ٹائم فاطمی سینٹر وزٹ کرنے یا کسی اور کام سے. میں یہ دیکھتا ہوں, میں لوگوں سے بات چیت وہاں کرتا ہوں, میری نظر میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں از ناٹ ایف سی, مسنگ پرسن وہ سب پر ہے, سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ میڈیا کے آدمی ہیں, فیصل صاحب آپ میڈیا کے آدمی ہیں, میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں, آپ مجھے 5 کی جو ان کے منسٹرز ہیں بلوچستان کو نام گنوا دیجیے. دے آر نیور ویزیبل.
ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اور ان کا کوئی ٹی وی پر نہیں. اب دیکھیے جبکہ پوری اسمبلی, اب دیکھیے خیبر پختونخوا ہے, ہمیں پتہ ہے افتخار صاحب ان کے جو ہیں ایک منسٹر ہیں, ان کا بیٹا بھی مارا گیا تھا, لیکن بڑے کریزلی کام کر رہے ہیں. کبھی بلور صاحب آتے ہیں, کبھی یہ صاحب آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. پنجاب کا بھی پتہ ہے ہمیں, رانا سلور صاحب کے بیانات آتے رہتے ہیں وہ زندہ. لیکن آپ یہ دیکھیے دوسرا, آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ فار لاسٹ 6 months 6 مہینے کے پیریڈ میں چیف منسٹر نے صرف 7 دن کوئٹہ میں گزارے ہیں. جی ہاں, ہی از ان اسلام آباد. Now when there is no minister, now when there is no chief minister, when there is no guidance, there is total anarchy, gap, vacuum. کیا ہوگا؟ پولیس میں جو افسر پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ لوگ کوشش کرتے ہیں صوبوں میں جو کمزور افسر ہو ان کو بلوچستان نکال دیں سب صوبے. پھر لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی سرپرستی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور بات جو آپ کو پتہ ہوگی اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کا جو 94% ایریا ہے دیٹ از کالڈ بی ایریا, ویئر پولیس کی ناٹ گو اینڈ کی ناٹ پرفارم ڈیوٹیز. وہ وہاں لیویز ہوتی ہیں جو اسی قبیلے سردار کے نیچے ہوتی ہیں, اور یو کی ناٹ سے کہ وہ اسٹیٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, وہ اپنے سرداروں سے علاقے کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, بیکاز ان کو تنخواہ بھی بعض اور سردار کے تھرو روٹ کر دی جاتی. ٹھیک ہے, یہ سسٹم پرویز مشرف نے ختم کیا تھا, سب پولیس انٹروڈیوس کر دی تھی, سب بی ایریا کو ایریا میں کنورٹ کیا تھا. پہلا لا جو پاس کیا اسمبلی نے وہ یہ تھا کہ تھرو آؤٹ دس اینڈ برنگ بیک لیوی سسٹم. سو پولیس کی ناٹ گو ٹو 94% ایریا آف دس. اب جو باقی 9 جو ایریا ہے اس کو کون وہاں پر لا اینڈ آرڈر ایڈمنسٹر کرے؟ پولیس کان گو دیئر, وہاں باقی نہیں. کون؟ تو وہ ایف سی ہے. ایف سی کے پاس لائک رینجرز ہیئر ایک یہ مینڈیٹ موجود ہے کہ بلوچستان کے کسی علاقے میں اگر شورش ہوگی, ناٹ اونلی آن دی بارڈر, افغان بارڈر, ایران بارڈر, اس کے علاوہ انٹیریئر میں ایجنسیز میں یہ جو جن کو ہم کہہ رہے ہیں لیوی اور بی ایریاز کو, تو دے ہیو دی پاورز ٹو آپریٹ دیئر انڈر پروونشل گورنمنٹ سینکشن. are they misoperating? نو آئی مین یہ missing persons والا جو بحث چل رہی ہے, دیکھیے اب مجھ کو آپ یہ بتائیے, آپ فگرز اکٹھی کریں کتنے ایف سی کے آدمی مار ڈالے گئے, ان کے کنوائے پہ حملہ ہوا, کہیں پر حملہ ہوا, کہیں پر حملہ ہوا. ہو از کلنگ دیم, ہو از کلنگ دیم. اور دوسری بات یہ وہاں ابڈکشنز ہو رہی ہیں, وہاں وزیر پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ وزیر ابڈکشن کر رہا ہے. وہاں پر بھی گئے ہیں, وہاں شوٹ آؤٹ ہوا ہے, وہاں ایف سی کے آدمی بھی مارے گئے, ان کے آدمی بھی مارے گئے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ افغانستان چلے گئے, کوئی فراری کیمپ میں بیٹھ گیا, کوئی ویسے کہیں غائب ہو گیا, بولتے ہیں مسنگ ہو گیا. لیکن بہرحال لاشیں مل رہی ہیں, اور پوچھنا یہ چاہیے, لاشیں جو مل رہی ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ جو سیٹلرز وہاں آباد ہیں وہ 47 کے بعد سے آباد نہیں ہوئے, وہ کم ہیں. یہ 100 سال پرانے سیٹلرز ہیں, دے آر نان بلوچی اور نان پشتون بلوچ وہاں. وائی آر دے بینگ کلڈ؟ ہو از کلنگ دیم؟ اگر ان کی لاش مل رہی ہے تو ان کی لاش بھی تو مل رہی ہے نا. اس کو کون مار رہا ہے؟ تو ظاہر ہے جب کسی کو ماریں گے تو وہ بھی کسی کو مارے گا, وہ ڈال دیں گے کسی کے کھاتے میں. تو وہاں بھی وہی ٹرف وار ہے جو کراچی کی ٹرف وار ہے, وہاں اسی مطلب وہاں چل رہی ہے جنرلی اسپیکنگ. دیکھیے وہاں پر کچھ لوگ پرو گورنمنٹ ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو سردارز ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں پرو انقلاب ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر جو آ کے مکران میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے یوتھ کے ساتھ, فورس کے ساتھ. تو دیر آر مینی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے اس مسنگ پرسنز میں, کلنگ میں. آئی ول ناٹ. دیکھیے بات یہ ہے, میں بہت صاف آدمی, صاف بات کرنے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھ کو بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو وہاں پر سیٹلرز کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہاں کہیں پہ جا کے ایف سی پہ حملے کر دیتا ہے, وہ جا کے کچھ اور کر دیتا ہے. اب وہ آدمی نے اس طرح کی 10 وارداتیں کر دی, پتہ ہے کہ یہ ہتھیار بھی بیچتا ہے, یہ نارکوٹک بھی کام کرتا ہے. آپ نے اس کے پیچھے آپریشن کر کے پکڑ لیا, انٹیلیجنس سے پکڑ لیا, کورٹ میں لے گئے. انہوں نے کہا یہ سب یہ جھوٹا ہے, کوئی نہ کوئی گواہی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. وہ آدمی کو کورٹ نے چھوڑ مسکراتا ہوا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک میں جہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے, ڈونٹ بلیم اینی انٹیلیجنس ایجنسی, ڈونٹ بلیم اونلی دی ایف سی, ڈونٹ بلیم دی آرمی, بلیم ایوری باڈی. بلیم جوڈیشری, بلیم پروزیکیوشن, بلیم پولیس چلان بھرنے والے, انویسٹیگیشنز کرنے والے, امپلینٹ, سب ہم سب لوگ اس میں انوالو ہیں, سوسائٹی میں انوالو ہے, جو یہ نہیں کہہ رہی کہ اصول پہ چلو. ایکسٹرا جوڈیشل آپریشن ہے, مطلب وہ تو ہوتا ہے ایسے حالات میں, اور ہو سکتا ہے. اوکے. فوج, ایف سی,
بہت لیکن زیادہ ایک ڈسپلن باڈی ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں. ٹھیک ہے. بدنام سخت ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے معاملے میں. میرے بدنامی جم کے آ رہی ہے ان کی طرف. دیکھیے